बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त अमेरिका में हूं और यहाँ अभी अभी सुबह हुई है और अभी मैं सो के उठा हूं और उठते ही मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में फिर एक बार रजीम चेंज होने जा रहा है और ये रजीम जो चेंज होगा इसका आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि ये होने क्या जा रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है कि आज से पहले इसकी तवक्को नहीं थी। पता है क्या होने वाला है? सदर पाकिस्तान, हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी फ़ारिग होने जा रहे हैं। नून लीग का भी तख्ता उलटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। याद रहे नाज़रीन कि मैक्सिमम वो जमातें सरवाइव करेंगी जिनके सर पर उनका हाथ है। ये मैं अमेरिका से आपको ख़बरें दे रहा हूँ। अमेरिका में मैंने कम्युनिटी से गुफ्तगू की, कम्युनिटी से बातें की, कम्युनिटी से पूछा कि आप पाकिस्तान में बदलते हुए हालात को किस नज़र से देखते हैं, किस अंदाज से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे तो जब से पाकिस्तान बना है फ़ौज का कब्ज़ा है। मैंने लाख दलीलें देने की कोशिश की, वो नहीं मानते। जिससे बात की उसने कहा जी कब्ज़ा है। तो इसी बात को लेकर इमरान खान मैदान में आए थे कि हम आवाम का जहन चेंज करेंगे, हम कौमी हुकूमत बनाकर इस मुल्क को बेहतरीन डगर पर लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस शख्स को अपनी मुद्दत मियाद पूरी नहीं करने दी गई और आज वो जेल में है। मेरा और बाब इख्तियार को ये मशवरा है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। चाहे आपने सालस का रोल अदा करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे आपने भारत के जहाज़ गिरा कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह का एक काम और करें। अनबिलीवेबल सरप्राइज़ दें लोगों को। इमरान खान को बाहर निकालें, तमाम मुकदमात ख़त्म करें, उसकी तमाम कबीना को बाहर निकालें और इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं। अवाम इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कल भी समझती थी, आज भी समझती है और आगे भी इमरान खान को ही वज़ीर आज़म देखना चाहती है। ये पूरी पाकिस्तानी अवाम के दिल की आवाज़ है। ये मैंने पूरी दुनिया का सर्वे करके हर जगह से कन्फर्म किया। लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं। तो लिहाजा बेहतरीन मौका है इस वक्त। अगर हमारे करता धरता ये कर दें कि वो इमरान खान को बाहर निकालें और अवाम की उमंगों के तर्जमान को वज़ीर आज़म बनाएं और पाकिस्तान को तरक्की की राहों की तरफ गामज़न करें, क्योंकि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रहती है वो हमारी पाक फ़ौज की तरफ देख रही है कि पाक फ़ौज क्या स्टेप लेती है। क्योंकि अवाम के ज़हन में ये बात है कि जितनी हुकूमतें आज तक आई हैं ये सारी डमी हैं। बारह नाज़रीन, बात किसी और तरफ चली गई। मैं आपको क्लियर बता दूं कि 2026 में ही पूरी हुकूमत को लपेट दिया जाएगा, नई हुकूमत बनेगी और सदर पाकिस्तान हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब होंगे। ये बातें मेरी याद रखिएगा। लेकिन अगर नीचे कोई सेटअप बनने जा रहा है तो मैं उसकी भरपूर मुखालफत करूँगा, क्योंकि जिसका हक बनता है उसका हक उसको मिलना चाहिए। और हर तवील रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा ज़रूर निकलता है, हर दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो इस सुख का जो हकदार है वो शख्स है जो पिछले 4 साल से, यानी 1000 कुछ दिन हो गए हैं उसको जेल में है। अब उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, अब उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए। अवाम इस चीज़ के मुंतज़र हैं। और जो चोर डाकू इस मुल्क को लूट कर खा गए,
جنہوں نے ملین بلین ڈالر ہمارے دوسرے ممالک میں شفٹ کیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دشمن سے لڑنے کے لیے خان کی ضرورت ہے، یہ عوام کہہ رہی ہے۔ تو سارے گلے شکوے بھلا کر آپ کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے اور عمران خان کو رہا کرنا چاہیے۔ اسی میں ملک کی سالمیت ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہے، اور عوام یہ چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کا تاثر بہت اچھا جائے گا پوری دنیا میں۔ تاثر یہ جائے گا کہ آپ نے کوئی دشمنی نہیں کی خان سے، کوئی غلطی نہیں کی، آپ نے سارے معاملات کو پس پردہ ڈال کر خان کو گلے سے لگایا، اور عوام کی امیدوں پر آپ پورا اترے کہ عمران خان ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دوبارہ سے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 17 سیٹوں والے اس ملک میں انجوائے کر گئے۔ ان کا انجوائے بنتا نہیں تھا، لیکن یہ انجوائے کر گئے۔ ان کو پھر قدرت نے ایک دفعہ لوٹنے کا موقع دیا، اور یہ لوٹ کر دبئی، سعودی عرب اور آپ کہہ لیں UK، امریکہ، پوری دنیا میں ان کی جائیدادیں ہیں، اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب ان کے پیٹ سے سارا مال نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تھوڑا غور کریں، تھوڑی توجہ کریں، پاکستان کو بچائیں۔ دشمن کی چاروں طرف سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش ہے، اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں علیحدگی پسندوں کا جو ٹولہ ہے، اس کی پشت پناہی پہ دیکھیں بھارت کھڑا ہے، افغانستان کھڑا ہے، UAE کھڑا ہے۔ ہمارے اندرونی معاملات خراب کرنے میں UAE کا بڑا اہم رول ہے، جو ایکسپوز ہو چکا ہے اس وقت۔ پاکستان اس وقت بہترین قیادت کا متحمل ہے۔ پاکستان اس وقت آپ سمجھ لیں کہ پرواز میں ہے، تو پرواز ایماندار لوگوں کے ساتھ ہوگی، بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کڑا احتساب ہونا چاہیے ان کا اس وقت، کیونکہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، رانگ ٹائم رانگ ڈیسیجن، یہ دو ایسے فیصلے ہیں جو نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لے لیا تو نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر آپ نے رائٹ ٹائم پر رانگ ڈیسیجن لے لیا تو پھر نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، پاکستان سے بدامنی ختم ہو، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ اب جب کہ میں ٹریول کر کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو اچھا کام ہوگا اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہماری عزت میں اضافہ ہوا، پاکستان کا نام بلند ہوا، لوگ پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عزت میں اور اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور میرے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کو لپیٹنے کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور ان کی کابینہ کو مکمل طور پر جیلوں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور نون لیگ جو ہے یہ پہلے ہی بھاگنے کی تیاری کر چکی ہے۔ میرے پاس یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ کون سے سیاستدان جو ہیں انہوں نے اپنے بیگ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، نیشنلٹیاں لے رکھی ہیں۔ جیسے ہی ہلکی پھلکی ہل جل ہوگی تو یہ لوگ فوری طور پر ٹکٹیں لیں گے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ بیرون ملک بھاگ جائیں گے۔ تو ان کو بھاگنے نہیں دینا، ان کو پکڑنا ہے۔ لسٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں، جن لوگوں نے اس ملک سے مال لوٹا ہے ان کی لسٹیں بھی تیار ہو گئی ہیں۔ آنے والے 2-4-10 دنوں میں 2-3 بہت بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ PTI کے لوگ جو ہے وہ صبح شام عمران خان کو رہا کروا کر گھر جاتے ہیں، لیکن ناکامی ان کے سامنے کھڑی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں آپ، گزشتہ روز مانسیرا میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا۔ یہ کون کہہ رہا بہت بڑا جلسہ؟ PTI والے۔ فلاپ ترین جلسہ تھا، ناکام ترین جلسہ تھا، اور اس طرح کی جلسیاں کر کے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ کارکنوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔
پارٹی متحرک ہے، پارٹی فل طاقت میں ہے، لیکن اس کو چلانے والے لوگ جو ہیں ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس ڈگر پر کام کر رہے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ سازوں کے ساتھ بیٹھے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، خان ضد پر اڑا ہوا ہے، کوئی ایسا سمجھدار آدمی اس کو سمجھائے کہ اس وقت ضد کا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا سیاست دان بن جائیں۔ سیاست دان بنیں گے تو آپ باہر آئیں گے، خان بن کر ضدی بن کر بیٹھے رہیں گے تو یہ اور 10 سال آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر مذاکرات کریں، کچھ اپنی منوائیں کچھ ان کی مانیں، اور فوری طور پر جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیز کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو خود جیل میں رکھا ہوا ہے، عوام آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ میرا پیغام ہے ارباب اختیار کو کہ اس وقت بہترین ٹائم ہے، خان کو باہر نکالیں۔ پوری دنیا خان کی دیوانی ہے۔ میں آپ کو سڑکوں پر گاڑیوں کے اوپر خان کے پورٹریٹ دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں، خان کے پورٹریٹ بنے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، ہوٹلوں کے اوپر۔ دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو پوری دنیا میں کسی کو میسر نہیں، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی ویلیو کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کے ساتھ ضد لگائی، ہم نے اس کو تباہ و برباد کرنے کا پورا پلان کیا، ہم نے اس کو مارنے میں بھی کسر نہیں چھوڑی، ملک دشمنوں نے اس کے اوپر فائرنگ بھی کی، مقدمہ تک درج نہیں ہوا۔ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اور کون لوگ ہو تسی ہوئے؟ صحیح ہو جاؤ، بندے بن جاؤ۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ پوری دنیا گھومنے کے بعد بھی خدا کی قسم پاکستان جنت نظیر ملک ہے۔ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میرا پیغام ارباب اختیار کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں، اپنے لہجوں میں نرم گوشہ پیدا کریں، ملک پر رحم کریں، عوام پر رحم کریں۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔